بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جارج ایلیٹ کے مشہور زمانہ ناول ایڈم بیڈ کا خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایڈم بیڈ انگلش ناول کی تاریخ کا ایک عام سنگ میل ہے، اور یہ ناول اس وقت شائع ہوا جب ڈکنز اور تھیکرے شہرت اور مقبولیت کے عروج پر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ناول کی کہانی اس ناول کے ہیرو ایڈم بیڈ کی زندگی اور اس کی محبت کے واقعات پر مبنی ہے۔ ایڈم ایک امانتدار اور راست باز نوجوان ہے جو بڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگرچہ ایڈم کا والد تھائس بیڈ ابھی زندہ ہے، مگر عملی طور پر ایڈم ہی اپنے گھر کا سربراہ ہے، کیونکہ کاہلی اور حد سے زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے اس کا باپ گھر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا۔ ایڈم اور اس کے والد کے علاوہ اس کی والدہ الزبتھ اور اس کا بھائی سیتھ بیڈ بھی اسی گھر کے افراد ہیں۔ سیتھ بیڈ ایڈم سے چھوٹا ہے اور میتھوڈسٹ فرقے کا ایک پرجوش کارکن ہے۔ ایڈم کی ماں کمزور اور جھگڑالو سی خاتون ہے۔ ایڈم کا والد پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، اور ڈوبنے کی وجہ غالباً نشے کی حالت تھی۔ سیتھ بیڈ اپنے میتھوڈسٹ فرقے کی تبلیغی کارکن ڈائنا مورس کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن جب وہ اسے پرپوز کرتا ہے تو ڈائنا مورس کہتی ہے کہ ابھی وہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، کیونکہ تبلیغی سرگرمیوں میں وہ اس قدر مشغول ہے کہ وہ اس وقت ہر نوجوان کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ سیتھ اسے یقین دلاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ اس کی تبلیغی سرگرمیوں میں، یعنی ڈائنا مورس کی تبلیغی سرگرمیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن وہ وقتی طور پر انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر کبھی شادی کرنے کا وہ سوچے گی تو وہ سیتھ کو ہی ترجیح دے گی۔ یوں سیتھ کو ایک امید سی رہتی ہے کہ شاید کبھی ڈائنا اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایڈم جونتھن برگ کی ورکشاپ میں کام کرتا ہے، اور مسٹر برگ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر کے اسے کاروبار میں شریک بنانا چاہتے ہیں، مگر ایڈم پوائزر فیملی کی ایک خوبصورت لڑکی ہیٹی سورل کے محبت میں اس کے عشق میں گرفتار ہے، اور ہیٹی ناسمجھ اور کمظرف لڑکی ہے۔ وہ اپنا علاقے کے ایک رئیس زادے آرتھر ڈونی تھارن کی توجہ کو سچی محبت سمجھ کر اس کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے۔ وہ ایک امیر خاندانی رئیس کی بیگم بننے کے سنہرے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ آرتھر ایڈم کا بچپن کا دوست ہے۔ وہ یوں تو ایک اچھا انسان ہے، مگر مضبوط کردار کا مالک ثابت نہیں ہوتا۔ وہ ہیٹی کے حسن کی کشش کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈم سے چھپ کر وہ چوری چوری جنگل میں جا کر ہیٹی سے ملا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقاتیں ہیرمیٹیج نامی ایک مکان میں بھی ہوتی ہیں، جو ایڈم ہی کا مکان ہے، اور ایڈم اس میں منتقل ابھی تک نہیں ہوا۔ ایک برتھ ڈے پارٹی میں آرتھر کی خصوصی توجہ کو محبت سمجھ کر ہیٹی اس کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے، اور اب ایڈم کی محبت یا اس سے شادی کرنے کی خواہش اس کے دل میں کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ ایک دن اچانک ایڈم کا جنگل سے گزر ہوا تو اس نے آرتھر اور ہیٹی کو کسنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے غصے میں آ کر آرتھر کی پٹائی کر دی۔ آرتھر بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو ایڈم نے کہا کہ یہ کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس نے آرتھر سے ہیٹی کے نام ایک خط لکھوایا، جس میں آرتھر نے یہ لکھ دیا کہ اب تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہیٹی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ان حالات میں ایڈم کی طرف سے شادی کی پیشکش ہی اس کا بہترین سہارا بن سکتی تھی۔ برگ نے ایڈم سے کہا کہ میری بیٹی سے تم شادی کرو یا نہ کرو، میرے کاروبار میں حصہ دار لازم بنو۔ ایڈم اب اس قابل ہو گیا کہ شادی کر کے اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکے، اس لیے اس نے ہیٹی کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ ہیٹی نے قبول کر لی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کے اہم کرداروں آرتھر، ایڈم اور ہیٹی کی زندگی اب پرسکون ہے، لیکن پھر اچانک ایک المناک صورتحال انہیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ہیٹی کو اپنے حاملہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، مگر وہ اس بات کو راز میں رکھتی ہے، اور ڈائنا مورس کی دعوت کے بہانے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دراصل وہ آرتھر سے مل کر اسے ہونے والے بچے کے بارے میں بتانا چاہتی ہے۔ آرتھر فوج میں اب اپنی ریجمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے، مگر وہ ہیٹی کو اپنا پتہ بتا گیا ہوتا ہے۔ سخت مشکل سفر کے بعد ہیٹی جب وہاں پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آرتھر کی ریجمنٹ تو آئرلینڈ چلی گئی ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں ہیٹی ڈائنا سے مدد لینے کا ارادہ کرتی ہے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ایک بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ جس وقت بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ایک خدا ترس میاں بیوی کے گھر میں تھی، اور اگلے دن وہ بچے کو لے کر وہاں سے چل پڑتی ہے۔ بچے کو اس نے ایک درخت کے نیچے ایک گڑھے میں لٹا کر اس کے اوپر گھاس اور لکڑی کے ٹکڑے رکھ دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن جب وہ دوبارہ وہاں پہنچتی ہے تو بچہ وہاں نہیں ہوتا، اور اس کے آنے سے پہلے ایک آدمی جو بچے کا ہاتھ گھاس سے باہر نکلا ہوا دیکھتا ہے وہ اسے اٹھا کر